کیا انسان واقعی چاند پر شہر بنا سکتا ہے یا صرف ایک خواب ہے جو ہمیں حیران کر کے دکھایا جا رہا ہے؟ ذرا تصور کریں کہ ایسی دنیا جہاں آپ زمین سے ہزاروں کلومیٹر دور خلا میں تیرتے ہوئے ایک نئے شہر میں چھٹیاں گزار رہے ہوں۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ سب حقیقت بننے والا ہے یا اس کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہوئی ہے جس کے بارے میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ سائنس کی دنیا بہت تیزی سے بدل رہی ہے اور اب خلائی تحقیق کرنے والے ادارے جیسے ناسا اور دیگر عالمی تنظیمیں صرف چاند پر جانے تک محدود نہیں رہیں بلکہ وہاں مستقل انسانی رہائش کے منصوبے پر بھی کام کر رہی ہیں، اور اس منصوبے کے مطابق چاند پر ایک ایسا شہر بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے جہاں انسان رہ بھی سکے اور کچھ وقت کے لیے وہاں سٹے بھی کر سکے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ چاند جیسے ویران اور سخت ماحول میں شہر کیسے بنایا جائے گا؟ نہ تو وہاں پہ ہوا ہے، نہ پانی ہے، نہ درجہ حرارت سٹیبل ہے، اور نہ ہی زمین جیسی وہاں پہ فیسیلیٹیز ہیں، اور ایسے میں زمین سے ہر چیز لے کر چاند پر جانا انتہائی مہنگا اور مشکل کام ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر 1 کلو سامان بھی زمین سے چاند پر بھیجا جائے تو اس پر لاکھوں ڈالرز خرچ ہو سکتے ہیں۔ اس مشکل کو حل کرنے کے لیے سائنسدانوں نے چاند کی مٹی کے اوپر تحقیق شروع کر دی، اور حیران کن بات یہ ہے کہ یہی مٹی مستقبل میں چاند کے شہر کی بنیاد بن سکتی ہے۔ اس مٹی کو خاص ٹیکنالوجی کے ذریعے گرم کر کے یا کیمیکل پروسیس سے گزار کر مضبوط بلاکس اور کنکریٹ جیسا کانٹینٹ بنایا جا سکتا ہے، یعنی وہ چیز جو پہلے بیکار سمجھی جاتی تھی وہی اب تعمیر کا سب سے بڑا سورس بننے والی ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں بجلی کی، کیونکہ کسی بھی شہر کے لیے توانائی سب سے اہم چیز ہوتی ہے۔ تو چاند پر بجلی پیدا کرنے کے لیے سب سے بہترین ذریعہ سورج ہے۔ وہاں سولر پینلز انسٹال کیے جائیں گے، خاص طور پر ایسے مقامات پر جہاں سورج کی روشنی زیادہ دیر تک موجود رہتی ہے، اور چاند کے کچھ علاقے ایسے بھی ہیں جہاں تقریباً مسلسل روشنی ہوتی ہے، اور یہی علاقے شہر کے لیے منتخب کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں پانی کی، تو پانی کا مسئلہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے، لیکن حالیہ تحقیق میں یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ چاند کے کچھ حصوں میں برف کی صورت میں پانی موجود ہے، اور اس برف کو پگھلا کر پانی بھی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور یہی پانی انسانی استعمال اور آکسیجن بنانے کے لیے استعمال ہوگا۔ اب اگر ہم اس پورے منصوبے کو دیکھیں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک سائنسی سادہ سا تجربہ نہیں ہے بلکہ انسان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا قدم ہو سکتا ہے۔ اگر یہ منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو یہ زمین سے باہر پہلی مستقل انسانی آبادی ہوگی۔ ایک سوال یہ بھی ہے کہ یہ شہر کب تعمیر ہوگا، کیونکہ ناسا کے مطابق 2026 کے آخر میں اس کی کنسٹرکشن شروع ہوگی اور 2032 تک کمپلیٹ ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا انسان کو واقعی زمین چھوڑ کر دوسری دنیا بسانی چاہیے، یا یہ سب کچھ کسی بڑی تبدیلی کی نشانی ہے؟ اگر ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں بار بار یہ بتایا گیا کہ دنیا عارضی ہے اور ایک وقت آئے گا جب انسان ترقی کی پیک پر پہنچ جائے گا، لیکن اس کے باوجود وہ سکون حاصل نہیں کر سکے گا۔ احادیث میں ایسے دور کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں انسان بڑی بڑی بلڈنگز بنا لے گا، زمین کو کھودے گا، اپنی طاقت کا مظاہرہ کرے گا، لیکن اصل مقصد یعنی اللہ کی بندگی سے دور ہوتا جائے گا۔ ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ اونچی اونچی عمارتوں میں ایک دوسرے پر پراؤڈ کریں گے، اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ زمین پر ہی آسمان کو چھونے والی عمارتیں بن رہی ہیں، اور اب انسان زمین سے باہر جا کر شہر بسانے کی بات کر رہا ہے۔ کیا یہ ترقی ہے یا ایک آزمائش ہے؟ کیا یہ بھی ممکن ہے کہ انسان اپنی ٹیکنالوجی پر اتنا بھروسہ کرنے لگے کہ وہ یہ بھی بھول جائے کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے؟ کیونکہ قرآن ہمیں بار بار یاد دلاتا ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کا مالک صرف اللہ ہے، اور انسان چاہے جتنا بھی گرو کر لے وہ اللہ کی قدرت کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر انسان چاند پر جا کر رہنے لگتا ہے تو کیا وہ وہاں بھی وہی غلطیاں دہرائے گا جو زمین پر اس نے کی؟ آلودگی، جنگیں، ناانصافیاں، کیا یہ سب وہاں پہ بھی ریپیٹ کرے گا؟ کیونکہ یہ سوال جو ہے یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اصل کامیابی کہاں ہے، نئی دنیا بسانے میں یا اپنی موجودہ دنیا کو بہتر کرنے میں؟ اور آخر میں ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ سائنس جتنا بھی گرو کر لے وہ انسان کو ہمیشہ کے لیے نہیں بچا سکتی۔ موت ایک اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی بھی نہیں بچ سکتا، چاہے وہ زمین پر ہو یا چاند پر۔ تو جب ہم چاند پر شہر بسانے کی بات سنتے ہیں تو ہمیں صرف اس کی چمک دمک نہیں دیکھنی چاہیے بلکہ اس کی پیچھے چھپی حقیقت کو بھی سمجھنا چاہیے۔ کیا ہم واقعی ایک نئی دنیا کی طرف جا رہے ہیں یا ہم اپنی اصل منزل کو بھولنے جا رہے ہیں؟ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر کل واقعی چاند پر شہر بن جاتا ہے تو کیا آپ وہاں جانا چاہیں گے یا آپ اس دنیا میں رہ کر اپنی آخرت کی تیاری کو ترجیح دیں گے؟ نیچے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر کرنا آپ کا حق بنتا ہے، اور نیچے کامنٹ سیکشن میں لکھیے گا ماشاءاللہ۔
کیونکہ میرا اللہ سب سے بڑا ہے۔